الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال في وقت آخر: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. پہلا جملہ، پہلی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. دوسرا جملہ یہ ہے کہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت، وہ گرمی، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ وہ پیدا ہوگا، وہ آگ لگے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی. صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی غم حسین کی شدت نہ صرف اس پیشین گوئی کی تصدیق کر رہی ہے بلکہ عزادار کا وجود اور عزاداری کا وجود خود تصدیق رسالت بن گیا ہے. حضور نے کہا تھا، دعوی تھا نا کہ گرمی پیدا ہوگی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اگر نسلوں کے گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد، ملکوں پھرنے کے بعد عزاداری ہماری نسلوں سے چلی گئی ہوتی تو لوگ اسے حضور کی پیشین گوئی معاذ اللہ غلط پیشین گوئی کو معاذ اللہ غلط بیانی قرار دے دیتے. میں نے کسی دن عرض کیا تھا کہ جیسے سورہ کوثر میں اللہ نے پیشین گوئی کی ہے کہ دشمن رسول کی نسل کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور نسل رسول کو کثرت اللہ دے گا، وہ بھی الہی انتظام ہے کہ جتنا مارے گئے اتنے سادات بڑھے، اور یہ بھی الہی انتظام ہے کہ جتنی عزاداری روکی گئی اتنی عزاداری بڑھی، صدیوں میں منتقل ہو کے ہم تک آئی ہے، اور کچھ کم نہیں ہوا، کچھ ہلکا نہیں ہوا. محرم آتا ہے تو ہمارے اندر ایک نئی زندگی آتی ہے، ایک نئی حرارت آتی ہے، ایک پھر سے پورے ماحول پر حر بننے کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. غلاموں کے لشکروں سے نکلنا، خواہشات کے دباؤ سے باہر آنا،
اپنی ضروریات کو چھوڑ کے ذکر مولا کو ترجیح دینا، یہ ہماری صلاحیتیں ان ایام اعضاء کے آتے ہی یہ برکتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آج یہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے، میں نے جہاں سے کل بات جہاں تک کی تھی کہ تمام فرائض میں، واجبات میں، نیکیوں میں بظاہر عزاداری کو واجب نہیں قرار دیا ہے، مستحب ہے، لیکن ہمارے کسی فقیہ اور بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ وہ مستحب ہے جس پر سارے واجبات کا دار و مدار ہے۔ عزاداری نہ رہتی تو نماز بھی مٹ گئی ہوتی، عزاداری نہ رہتی تو حج اور طواف کعبہ کو لوگ بھول گئے ہوتے، عزاداری نہ ہوتی تو اللہ اکبر کو بھول گئے ہوتے، تکبیر ختم ہو گئی ہوتی۔ حسین کی بارگاہ میں ہمیں حاضری کا موقع ملتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ آج میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام میں جو گزر گئے ان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ان کوتاہیوں کو آگے اس سے بچنے کی کوشش کریں، ہماری توجہ اور بڑھے۔ اس سلسلے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اس مانگنے میں شاید ایک چیز کم توجہ ہوتی ہے ہماری، ادھر ہماری توجہ زیادہ ہو جائے۔ اس کے کہنے کے لیے میں اپنے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مشہور دعا کے تذکرے کے سہارے بات کہنا چاہوں گا۔ مفاتیح الجنان میں یہ ظاہری طور پر کم الفاظ کی دعا، لیکن جس میں سب کچھ مانگ لیا گیا ہے وہ موجود ہے۔ جہاں دعاؤں کا سلسلہ ہے، دعائے کمیل، صباح، جوشن کبیر، جوشن صغیر، انہی دعاؤں کے سلسلے میں بالکل اختتامی حصہ جب آتا ہے تو اس میں ایک دعا چھوٹی سی ہے، مولا علی سے منسوب ہے اور یقیناً انہی کا جملہ ہے۔ پروردگار عالم سے خطاب کرتے ہوئے مولا کہتے ہیں کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ دعا یہ ہے، دعا سے پہلے مولا نے اپنی بات مالک کی بارگاہ میں کہی ہے جو علی کی سوچ کی ترجمانی ہے۔ علی کہہ رہے ہیں، وہ علی کہ لفظ علی کا مطلب ہی ہے کہ اونچے ہیں اور ان کی اونچائی ان سے کبھی الگ نہیں کی جا سکتی۔ ایک علمی سی بات ہے لیکن بعض باتیں جوانوں تک پہنچانا بہت مشکل نہیں لگتا۔ عربی میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو جب روٹ ورڈ کو مختلف ڈھانچوں میں ڈھالا جاتا ہے تو اس کے معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کہیں آئی تھی، کہی تھی کہ ممنون اور مشکور، شکر سے ہے، ایک لفظ شاکر ہے، ایک مشکور ہے، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ تو الفاظ کا ڈھانچہ بدلنے سے بات بدلتی ہے۔ لفظ علم ہے، مثلا لفظ علم سے عالم بھی بنتا ہے اور لفظ علم ہی سے علیم بھی بنتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ عالم سے علم والا جس کا علم اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو گیا، یادداشت چلی گئی،
بے عملی کا شکار رہا، علم واپس چلا گیا۔ اس لیے کہ علم جب آتا ہے تو آتے ہی روایات میں معصومین کے جملے ہیں کہ العلم یحتف بالعمل، علم آتے ہی عمل کو آواز دیتا ہے۔ ان اجاب و الا فرتحل، جتنا سیکھا ہے، جو علم آیا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ علم رکتا ہے، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ علم چلا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو آیا اور چلا گیا۔ ہر صفت انسان کی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک وقتی اور ایک ہمیشہ والی۔ ایک آدمی وہ جس کو کبھی غصہ آیا، اور ایک وہ ہے جو غصیل طبیعت کا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ چھت مجھ سے اونچی ہے، میں اس کے نیچے ہوں، اب یہ چھت مجھ سے اوپر ہے، میں اس کے نیچے ہوں، لیکن ابھی میں اوپر چلا جاؤں تو اب میں اس چھت کے اوپر چلا گیا اور یہ مجھ سے نیچی ہو گئی۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تھوڑا سی اونچائی پہ، حالانکہ یہ چوائیں تھوڑی نہیں ہے، ممبر کی اونچائی بہت بڑی ہے۔ کاش کہ ہم سب اس کو محسوس کریں کہ کس اونچی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، کچھ تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سے مجھ سے نیچی سطح پہ بیٹھے ہیں، لیکن ابھی میں اتروں گا تو میری اونچائی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر صفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وقتی، ایک مستقل۔ لفظ علم سے مثلا عالم بنا تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس علم ہے اور اس کا علم اس سے جا سکتا ہے، لیکن لفظ علم سے جب علیم بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا علم اس سے جانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے عالم تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم انسانوں میں کوئی علیم نہیں ہے۔ علیم اس کی ذات، تو اس کا اپنا علم ہے، اس سے جانے والا نہیں۔ میں نے اتنی مثال مولا کے ارشاد کے سنانے کے سہارے چاہا کہ آپ کو تھوڑا سے توجہ بھی حاصل کر لوں۔ لفظ علم سے عالم اور علیم جیسے ہی بنا ہے، ویسے ہی علی، علی ہے، ڈبل یہ ہے، اس میں 4 حرف ہیں، الف لام یہ علو سے بنا ہے۔ علو کے معنی ہوتے ہیں اونچائی، بلندی۔ جلدی سے بات کو کہہ کے آگے بڑھوں، کچھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ علو ہے بلندی۔ لفظ علو سے 2 لفظ بنتے ہیں، ایک عالی، ایک علی۔ عالی وہ ہے جو نیچا ہو سکتا ہے، مگر علی وہ ہے جس کی بلندی کبھی اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ نام ان کا اسم گرامی علی ہے، یعنی جن کی اونچائی کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ علم کی دنیا میں سب سے اوپر، شجاعت کی دنیا میں سب سے اوپر، سخاوت کی دنیا میں سب سے اوپر، ایمان کی دنیا میں سب سے اوپر، توکل کی دنیا میں سب سے اوپر، بہادری کی دنیا میں سب سے اوپر، ہر فضیلت کی دنیا میں سب سے اوپر ہیں، اس لیے علی کہلاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب جو بلندیوں پہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا، اگر مجھے ناز کرنا ہو تو جو دنیا میں کسی کو کچھ ایک ملا اور تھوڑا سے ملا اور اس کی زندگی اس پر ناز کرنے میں گزرتی ہے، وہ سب تو نے مجھے دیا۔ کسی کو اولاد پہ ناز ہے تو مجھے سردار جوان جنت اولاد دی، کسی کو اپنے گھر پہ ناز ہے تو میرا مولد خانہ کعبہ کو بنا دیا، کسی کو خاندان پہ ناز ہے تو میں سید الابتح ابو طالب کے بنی ہاشم کے قربے میں پیدا ہوا، کسی کو اس پہ ناز ہے کہ میرے فلاں اونچے گھرانے میں شادی ہوئی تو میری زوجہ اس گھر سے آئی جس سے اونچا گھر اس زمین پر کوئی نہیں بلکہ کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر کسی کو دنیا مال پہ ناز ہے تو مجھے دیکھنے میں فقیر ہے لیکن تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں اشارہ کروں تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے۔
کسی کو اقتدار پہ ناز ہے تو مجھے وہ اقتدار دیا ہے کہ اشارہ کروں تو سورج پلٹ آئے، کسی کو علم پہ ناز ہے تو میں وہ علم دیا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہوں جو چاہو پوچھ لو جواب ملے گا، زمین سے زیادہ آسمانوں کی باتوں کا جواب ملے گا۔ کسی کو بہادری پہ ناز ہے تو تو نے مجھے لافتہ بنایا ہے، کسی کو اپنے اسلحے پہ ناز ہے تو نے میرے ہاتھ میں ذوالفقار دی ہے۔ تو ناز کرنے کے تو میرے پاس سب ہے پروردگار، مگر مجھے ناز ہی کرنا ہو تو میری ناز کے لیے یہ کافی ہے، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، اے میرے مالک علی کے ناز کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اب ہم خود سیکھ لیں، ہم بہت اینٹتے ہیں، میں لفظ ذرا بے تکا سے بول رہا ہوں، اور محرم میں یہ اینٹ ہماری ختم ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جو وصیت کی تھی اس وصیت میں یہ بعد میں بتایا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بتایا تھا کہ میں کیا نہیں کروں گا۔ انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، 4 کام کرنے میں نہیں نکلا ہوں، اکڑنے، اٹھلانے، اکڑنا غرور کرنا، اٹھلانا ناز کرنا۔ بچوں کو دیکھا ہوگا ذرا سے اچھے سے کپڑے پہن لیں تو ذرا یوں یوں چلتے ہیں، یہ اٹھلانا ہے۔ اکڑنا جو ہم آپ سب کسی کے مسل ذرا تگڑے ہیں یوں چل رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رستم پہلوان صاحب آ رہے ہیں، میرے شر سے ہوشیار۔ یہ اینٹ کے چلنا کیا بتا رہا؟ ہم سے سکھایا گیا ملاقات کرو گے سلام علیکم، سلام علیکم کا مطلب تھا کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی، مجھ سے کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ مگر ہم جو اکڑ کے چل رہے ہیں تو باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی، زبان کچھ اور کہہ رہی۔ باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ بچ کے رہنا، اور زبان کہہ رہی ہے کہ میں سلامتی۔ خیر، غرور کے لیے نہیں، اٹھلانے کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، ناانصافی کے لیے نہیں، اور فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، ولا مفسدہ۔ توجہ رکھیں، یہ باتیں روز دہرائی جانا چاہیے تاکہ دماغوں میں بیٹھ جائیں۔ حسین کیوں نکلے بعد میں بتایا، کیا نہیں کریں گے وہ پہلے بتایا۔ نکلا کیوں ہوں، کیا نہیں کروں گا، اتراؤں گا نہیں حالانکہ میرے پاس ناز کرنے کو سب ہے، میں اکڑوں گا نہیں حالانکہ غرور جس پہ لوگ کرتے ہیں وہ سب ہے، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا حالانکہ میرے پاس طاقت ہے، میں فتنہ نہیں پھیلاؤں گا، فساد نہیں پھیلاؤں گا، نفرتیں نہیں بڑھاؤں گا، لڑاؤں گا نہیں، میں فتنہ کرنے نہیں اٹھا۔ تو حسین کہہ رہے ہیں میں یہ 4 کام کرنے نہیں نکلا۔ تو حسینی بھی جب گھر سے مجلس کے لیے نکلے تو کہے مالک توفیق دے کہ میں نکلا ہوں تو نہ اکڑوں، نہ اتراؤں، نہ کسی کو ستاؤں، نہ کسی کا حق ماروں، نہ کسی پہ ظلم کروں، نہ فتنے کی کوئی بات کروں۔ نہیں سن رہے ہیں آپ، توجہ دیں، یہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلیں تو حسینی نیت کریں، مالک اللہ نے تو نے مجھے بہت شاندار گاڑی دی ہے، بڑے زبردست سوٹ پہنے ہوں میں، اگرچہ زبردست سوٹ پہن کے ٹہلنے کا زمانہ محرم نہیں ہے، یہ سادگی اور بوسودگی کا زمانہ ہے، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں بھی ہم ان دکھاووں کا شکار ہیں۔ دیکھیے، جو پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کہیں سے کوئی کیفیت محسوس ہو تو اسے وہیں روک دیا جانا چاہیے۔ تو 4 نیتیں پہلے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کیوں نکلا ہوں، انی لم اخرج شرم ولا بطرم ولا ظالم ولا مفسدہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے۔ حسین کو خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے تربیت کردہ ہیں، اللہ کے بنائے ہیں، اللہ کے ڈھالے ہیں، انہیں دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن میں نکلوں، آپ نکلیں تو 4 نیتیں تو یہ ہوں کہ فتنہ نہیں کروں گا، میری نہ زبان سے فتنہ ہوگا، نہ میری باتوں سے فتنہ ہوگا، نہ میرے اشاروں سے فتنہ ہوگا، نہ ظلم ہوگا، نہ اٹلانا ہوگا، نہ اترانا ہوگا، اور میں نکلا ہوں سدھار کرنے۔ تو میں پہلے اپنا سدھار کروں تب دوسروں کے سدھار کی طرف جاؤں۔ تو یہ نیت ہماری مجلس سے نکلتے وقت ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ میں نے یہ دعا مولا علی کی کیوں پڑھنا چاہیے، یہ دعا ہم کریں۔ کیا دعا؟ سنیے، خطیب اعظم تاب سرا مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ واقعاً جو باتیں کہے جاتے تھے اگر دوہرا دی جائیں تب بھی اثر کرتی، دل سے نکلی ہوئی باتیں۔
انہوں نے یہ حدیث اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو علی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے ناز کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جو اصلی جملہ ہے، الہی انت کما احب، اے میرے مالک تو تو ویسا ہے جیسا خدا مجھے پسند ہے، جیسا خدا مجھے چاہیے. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا لے جیسا بندہ تجھے چاہیے. یہ مجلس کا موضوع رہا، میں نے بھی مجلسیں پڑھی، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن جو بات ہمیشہ بزرگوں کی باتیں سنتے رہنا چاہیے، کام کی چیزیں ملتی رہتی ہیں. سنیے خطیب اعظم کا جملہ، کہا یہ تو علی کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا ہے جیسا مجھے چاہیے، اے میرے اللہ مجھے ویسا بندہ بنا لے جیسا تجھے پسند ہے. تجھے پسند ہے کا مطلب جسے رضا تیری مل جائے. تو یہ تو علی ہیں، علی کہہ رہے ہیں. ہماری حیثیت کہاں ہے کہ ہم علی وار علی کی طرح جا کے کہیں پریم مجھے ویسا بنا لے جیسا تجھے چاہیے. کہا ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ کہیں اے مولا تم نے اپنے خدا سے کہا ہے کہ ویسا بنا لے جیسا خدا تجھ کو پسند کرتا ہے. اے میرے مولا میری اوقات نہیں ہے کہ خدا سے یہ بات کہہ سکوں. آپ میرے آقا، آپ میرے مولا، آپ میرے بزرگوار، آپ میرے آقا ہیں. مجھے تو یہ بھی کہنے کی طاقت اگر مل جائے کہ میرے مولا آپ مجھے ویسا بنا لے جیسا غلام آپ کو چاہیے. علی ویسا بنا لیں گے جیسا انہیں چاہیے تو پھر علی کو وہی پسند ہے جو خدا کو پسند ہوگا. اب میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے پوری حدیث آپ کو سنائی. ایام ازاد شروع ہو گئے، گھر سے نکلے، نیت کریں، ارادے کریں کیا نہیں کروں گا یہ ضرور روز سوچے. اس کے بعد کیا کروں گا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہو کہ میرے مولا آپ کے نام پہ نکلا ہوں، اللہ کے کرم سے نکلا ہوں. آپ کے غم نے، آپ نے سب کچھ دے کے دلوں کو جذبہ اور جوش دیا ہے. وہ گرمی ہے جو مجھے لے کے آ رہی ہے، وہ جذبہ ہے جو عزاداری میں لے کے آ رہا ہے. نہ پانی روک پا رہا ہے، نہ بھیڑ روک پا رہی ہے. کوئی ہمت دی ہے تو نے آپ نے مولا. تو اب ایک کام آپ کر دے. آپ کے بابا نے کہا تھا ویسا بنا لے جیسا مجھے پسند ہے. آپ سے ہم کہہ رہے ہیں اے میرے مولا حسین، ہم آپ کے عزادار، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے فرما بردار، آپ ہمیں ویسا بنا لے جیسا آپ کو پسند ہے. یہ دعا ہم روز کریں کہ میرے مولا حسین آپ ہمیں ویسا بنا لے جیسے آپ کو پسند ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. دوسری بات جو اسی سلسلے سے کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، ہم نے اپنے بچپن سے اپنے بزرگوں سے جس طرح سے سنا ہے اس سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے محرم کے آنے کے بعد کہ جیسے حسین ہمارے بیچ آ گئے، مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں. یہ بات صرف بات کہنے کی ہے، ورنہ حسین زندگی میں ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم سے غفلت ہوئی، ہم بے توجہ ہو گئے، نہیں یاد کیا اپنے مولا کو، لیکن محرم آتے ہی واقعاً ہم پھر سے واپس آ جاتے ہیں. ادھر ادھر جہاں دماغ لگے وہاں سے چھوٹتے ہیں. کاروبار، تعلیم، رشتے، سیاست، دوست سب کنارے جاتا ہے، مولا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ میرا مولا میرا مہمان ہو گیا. اگر ہمارا احساس ہم سے کہتا ہے کہ ہمارا مولا ہمارا مہمان ہوا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کے لیے جو باتیں دھیان دیتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. جو پسند ہے اس کا انتظام کریں اور جو ناپسند ہے اس سے خود کو بچائیں. میں صرف آج ہی میں نے مولا کے ارشادات میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات میں یہ جملہ پڑھا
میرے دل کو لگا، میں چاہا آپ تک بھی منتقل کر دوں کہ مہمان ہیں تو ہمیں دھیان دینا ہوگا انہیں کیا پسند ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں نہ ہمارے پراٹھے کھانے آ رہے ہیں نہ ہمارے کباب، وہ تو ہم ان کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں تو انہیں پسند کیا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے کسی دن ابھی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم چھوٹے سے بہت حقیر سا وجود ہے، خالی سر پہ ایک لباس علم ہے، زبان پہ ذکر ہے، تو آپ محبت کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ تو میرے گھر میں آنے سے پہلے اگر مثلا کچھ ایسا رکھا ہے جو لگتا ہے کہ مولانا کوئی اچھا نہیں لگے گا، مولانا صاحب ہے، یہ فوٹو مناسب نہیں ہے، یا سی ڈی سامنے رکھی ہے مناسب نہیں، تو اس پہ پردے ڈال دیے جاتے، چھپا دیا جاتا ہے، اور کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی اچھا سا کیلنڈر بھی مذہبی لگ جاتا ہے کہ یہ اچھا لگے گا ان کو۔ تو اگر ہمیں پسند اور ناپسند خیال ہوتا ہے تو انہیں بلایا ہے، انہیں مہمان کہا ہے، تو تھوڑا ان کی پسند کو بھی دیکھیں۔ میں ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک صلوات اس سے پہلے بھیجے محمد علیہ محمد۔ بظاہر مولا کا ارشاد اس موقع کا ہے کہ جب 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حملہ کیا تھا اور مولا نے ابو الفضل العباس علیہ السلام کو بھیج کے لشکر سے کہلایا تھا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دیں۔ ایک رات کی مہلت لی، کس لیے لی؟ بچپن سے سنتے آتے ہیں مجالس میں، تاکہ ایک رات اور ہم عبادت کر لیں، ذکر خدا کر لیں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ اکثر کہہ دیتا ہوں، ذہن میں آ گیا، آپ بھی سن لیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ آج حسین نے مہلت مانگی ہے نا، لشکر یزید سے مہلت مانگی ہے۔ اس گھرانے کی عظمت کا احساس کریں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ اس کا مزاج تو یہ ہے کہ یہ اپنی دنیا کے لیے بھی اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سیرت سنیں، چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام انتہائی مظلوم زندگی تھی۔ یزید جیسے ظالم کے بعد ولید جیسے ظالم ایک کے بعد ایک آتے رہے، مروان ولید جیسے، اور جب حکومت کسی خلاف ہوتی ہے تو لوگ بھی خوب ستاتے ہیں کمزور سمجھ کے۔ امام کی کوئی جائیداد تھی، جاگیر تھی، کوئی زمین تھی مدینے کے ارد گرد کہیں، اس پہ کسی نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ حج کا زمانہ آیا، اب وہ ہشام آیا ہے یا کوئی اور، میں اتنا یاد نہیں مجھے، لیکن یا کوئی ولی عہد آیا تھا حج کرنے، شاید ہشامی ہو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ظاہراً آپ سے کتنی دشمنی رکھتے ہوں، کتنی نفرت کرتے ہوں، لیکن ظاہراً آپ کو عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ مجبور ہیں معاشرے سے، سماج سے، لہذا آپ ان سے کہہ دیجئے تو یہ جو آپ کی زمین پہ قبضہ ہے یہ واپس دلوا دیں گے۔ سنیے امام کا جواب کا، سنو، آج مجھے مسجد الحرام میں آتے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اپنے رب کے گھر کے سامنے مسجد میں بیٹھتا ہوں، لیکن توجہ دے، جملہ بہت اہم ہے، مزاج امامت پہچانیے، کا اتنے دن ہو گئے میں نے اس مسجد پہ اپنے رب کے گھر کے سامنے اب تک اپنے رب سے بھی دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ نہیں، شاید آپ نے قیمتی جملے کو محسوس نہیں کیا۔ مولا نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے بھی اپنی دنیا نہیں مانگی، تو جب میں اپنی دنیا اپنے رب سے نہ مانگوں جو اتنی حقیر ہے، تو اس حقیر چیز کے لیے اس ظالم کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ یہ ہے مزاج امامت۔ اب سوچو، اگر حسین ایک رات کی مہلت لے رہے ہیں اور ظالم سے کہہ رہے ہیں مہلت دے دو، مہلت مانگ رہے ہیں، تو وہ کتنا اونچا منصب ہوگا، کتنی اونچی مطالبہ ہوگا جس کے لیے حسین کہہ رہے ہیں۔ حسین ایک رات کی جینے کی مہلت نہیں مانگ رہے ہیں، کہا میں ایک رات اور اللہ کی عبادت کر لوں، اس لیے مجھے ایک رات کی مہلت اور دے دو۔ قیمت پہچانے۔
مولا کے کلمات میں کلمہ ہے یہ، فہوا یعلم، اللہ جانتا ہے۔ ہم آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ جانتا ہے، مگر یہ حسین کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ فہو عالم انی قد کنت احب الصلاۃ لہ، اللہ جانتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے اس کے لیے نماز پڑھنا پسند ہے۔ یہ ہے حسین کی پسند، نماز پڑھنا نماز پڑھنے کو پسند کرنا، نمازی ہونے کو پسند کرنا۔ فہو یعلم، وہ جانتا ہے، انی قد احب الصلاۃ لہ والتلاوۃ کتابہ، میرے دو شوق ہیں، میری دو، لوگ کہتے ہیں نا ہابی کیا ہے، میں لفظ مولا کے لیے نہیں استعمال کروں گا، لیکن ہے بھائی میری پسند کیا ہے، میری پسند کیا ہے، میرا شوق کیا ہے۔ مجھے اللہ جانتا ہے کہ مجھے دو ہی شوق ہیں، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنا اور اس کے کتاب کی تلاوت کرنا۔ اور یہ حسین ہیں جو کہیں گے وہ کر کے دکھا دیں گے۔ آئیے کربلا دیکھ لیجئے، جو انہوں نے کہا ہے وہ دکھا دیا کہ نہیں تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر دو گے، لیکن سر کٹے گا تو سجدے میں کٹے گا، اور سر نو کے رضا پہ چڑھے گا تو تلاوت قرآن کر کے بتائے گا مجھے نماز پسند تھی، مجھے نماز پسند ہے، مجھے تلاوت پسند تھی، مجھے تلاوت پسند ہے۔ آئیے حسین کے استقبال کی تیاریوں میں تیاری ہے کہ ہم یہ خیال رکھیں کہ انہیں کیا پسند ہے۔ انہیں نمازیں پڑھنا پسند ہے، نمازیں قضا کرنا پسند نہیں ہے۔ انہیں تلاوت کرنا پسند ہے، انہیں تلاوت قرآن کریم کو رکھ دینا اور چوم کے رکھ دینا خالی اس کے قائل حسین نہیں ہیں۔ دو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر لی، اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ جو میں نے تیسری بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہی تھی، وہ کہنا چاہی تھی کہ ایام عزا شروع ہو چکے، حسین ہمارے مہمان ہو گئے۔ ایک بالکل نفسیاتی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کہیں مہمانی میں جائیں اور جس گھر میں گئے ہیں وہاں آپس میں چپلش چل رہی ہو، جھگڑا لڑائی چل رہا ہو، تو میں ہو رہی ہو، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہوں، ہم لوگ ہمیشہ مسافر رہتے ہیں، ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اگر ہم کسی ایسی جگہ مہمان ہوتے ہیں جہاں ہمیں میاں بیوی ہی میں انبن سی محسوس ہوتی ہے، بچوں میں بگاڑ دکھائی دیتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں ہمیں بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، بڑی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک چھوٹی سے حقیر سے ذرے سے بھی چھوٹے ہیں، غلام حسین ہیں، ان کے غلام ہیں، تو ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم جہاں مہمان ہوں وہاں آپس کی چپکلش اور جھگڑے ہم کو اچھے نہیں لگتے، تو پھر عزیزو حسین کو مہمان کیا ہے، حسین کو مہمان کیا ہے۔ ایام عزا میں جھگڑے نہ بڑھاؤ، جو ہیں انہیں مٹا دو، ایام عزا میں چپکلش نہ بڑھاؤ، جو ہیں انہیں کم کر دو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھیڑ جاتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، کسی کا عقیدہ خراب کہنے لگے، کسی کا عمل خراب کہنے لگے، کسی کچھ کہنے لگے۔ اللہ کرے کہ دل سے نکلے دل میں جائے۔ یہ ایک دوسرے کو توڑنے کا وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کے جوڑنے کا زمانہ ہے، یہ چھوڑنے کا وقت نہیں ہے۔ بے شک ہم اور آپ کوئی دو برابر نہیں، ہم اور آپ ہم میں سے کوئی دو برابر نہیں، کسی چیز میں برابر نہیں۔ جڑواں بھائی بھی، سگے بھائی بہن بھی، ایمان میں دونوں برابر ہوں ضروری نہیں، عمل میں برابر ہوں، اخلاق میں نہیں، برابر نہیں، فرق ہے۔ اور دو کیا برابر ہوں گے؟ میری آپ کی زندگی میں ہر وقت اتار چڑھاؤ ہے، میں ہر وقت ایمان میں مینٹین نہیں ہوں۔ کبھی ایمان کتنا نیچے چلا جائے گناہوں کے نتیجے میں کہ لیسا منا کی منزلوں میں آنے لگے، اور کبھی ایمان اتنا اونچا اٹھ جائے کہ سلمان و منا اہل البیت تک پہنچا دے۔ سلمان و منا اہل البیت تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر دوسرا قرارہ بھی ہم نے نہیں سنا ہے، جہاں منا اہل البیت کا کلمہ جناب سلمان کے لیے ہم اہل بیت سے تھے نہیں، آ گئے، ویسے ہی ہو گئی کوالٹی جیسے ہونا ہے۔ لیکن اس کا الٹا بھی ہے کہ فرمائے سلمان ہمارے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا لیسا منا، یہ ہمارے نہیں ہیں، فہرست ہے ان گناہوں کی، ان برائیوں کی، ان خرابیوں کی
کہ جو انسان میں پیدا ہو جائے تو ائمہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، لیسا منا بھی ہے۔ میں اس وقت اس بحث میں نہیں جاؤں گا، وقت باقی نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں خود ہر وقت مینٹین نہیں ہوں، میرا ایمان ہر وقت ایک سطح پہ نہیں ہے، نیچے بھی جاتا ہے اوپر بھی اٹھتا ہے، میرا عمل کوالٹی والا بھی ہو سکتا ہے، بالکل بیکار بھی ہو سکتا ہے، میری ہر نماز کا ہر رکوع کا ہر ذکر کس لمحے کون کتنی اونچائی پہ ہے، کس لمحے کتنا نیچے چلا گیا، یہ جب میں خود اپنے وجود میں مینٹین نہیں کر سکتا برابری، تو میرے معاشرے میں جو سب ہیں وہ کیسے میرے برابر ہو سکتے ہیں اپنے ایمان میں، توکل میں؟ نہ جانے کتنے ہیں جو مجھ سے بہت اوپر ہیں، مجھ سے بہت بہتر ہیں، بلکہ بڑی تعداد ہے جو مجھ سے بہتر اور اونچے ہیں، لیکن اگر میں کچھ سے کمتر ہوں تو جو مجھ سے برتر ہے کیا وہ مجھے ڈھکیل دے؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دے؟ کیا وہ مجھے گرا دے؟ نہیں۔ یہی آپ کی خدمت آ جا اور کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ عقیدے میں بہت مضبوط ہے، دوسرا کمزور ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اپنے اعمال میں بہت اچھا ہے، وہ دوسرا کمزور ہے، کسی کو لگتا ہے ہم اخلاق میں بہت اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو سنیں یہاں پر معصوم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کے کچھ اصحاب یعنی جو ساتھ رہتے، اٹھتے بیٹھتے اور سیکھتے ہیں، اور کسی نیت سے نہیں آئے ہیں، کسی اور لینے نہیں آئے ہیں، بس امام کے پاس آئے ہیں تو ان سے علم لینے آئے، ہدایت لینے آئے ہیں، وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، امام نے ان کی باتیں سنی، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں، کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا، تو کہنے لگے نہیں وہ ہمارے معیار کے نہیں، وہ ہماری کوالٹی کے نہیں ہیں، ہم نے گویا ارے صاحب ان سے کہاں آپ، ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب وہ معیار کے نہیں، ہماری کوالٹی کے، چھوڑیے، ایسی کچھ باتیں کہہ رہے تھے۔ امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کچھ ذکر کیا، وہ لوگ ہیں مگر آپ کے بارے میں جتنی معرفت اور ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے ویسا ان کا نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے الگ ہیں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، سنیے بہت قیمتی بات، ہم سب محسوس کریں اس چیز کو۔ امام نے کہا سنو، تم اگر، امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم جس جگہ بھی ہو معرفت اور ایمان کے، ہمارے سامنے تمہاری کیا حیثیت؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے سامنے ہم کیا ہیں، ہم آپ کے سامنے کیا ہے، امام ہے، بلندیوں کی عظمتوں کی انتہا پہ ہے۔ تو امام نے جملہ کہا، توجہ دیجیے گا، امام نے فرمایا کہ سنو، اگر یہی معیار بنا لو گے کہ وہ تمہاری کوالٹی کے نہیں ہیں لہذا تم ان سے الگ ہو، ان سے رابطہ نہیں رکھو گے، انہیں چھوڑ دو گے، تو پھر تم ہمارے جیسے کہاں ہو، ہم بھی چھوڑ دیں تمہیں، ہم بھی چھوڑ دیں تمہیں، تو نہیں چھوڑ چاہو گے نا، تو سنو پھر یہ نہ سوچو کہ وہ ہمارے جیسے نہیں لہذا انہیں چھوڑ دیں، کوشش کرو، تمہیں لگتا ہے تم بہتر ہو تو انہیں کھینچ کے اپنے وہ برابر لے آؤ، اپنا جیسا بنا لو۔ میں عزاداروں سے یہی کہوں گا، آپ کو لگتا ہے آپ کی عزاداری زیادہ اچھی ہے، آپ کا ماتم زیادہ اچھا ہے، اس کا خلوص کم ہے، اس کا ماتم کم ہے، اس کی عزاداری کم ہے، تو اسے کنارے نہ کر دیجیے کہ عزادار نہیں ہے، اسے اس عزاداری پہ لانے کی کوشش کیجیے جس سطح پہ آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حسین کا پیغام یہی ہے کہ حر کو لے آؤ، جان کو لے آؤ، اور لا کے اسی سب میں کھڑا کر دو جس میں قبر بنی ہاشم کھڑا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس میں اب یہیں پہ بات کو آج روکتا ہوں، اگلی گفتگو مراحل اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ آج 5 محرم کی شب ہو گئی۔ میں نے روز عرض کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ خاص تاریخوں جو خاص شہداء کے لیے معین کی گئی ہیں، یہ کوئی تقسیم کہیں اہل بیت سے وارد ہوئی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ابتدائی حصہ انصار حسین کے تذکروں کے لیے رکھا اور اختتامی حصہ بنی ہاشم کی شہادتوں کے تذکروں کے لیے رکھا۔ اودھ کا کلچر، لکھنؤ جس کی نمائندگی کرتا ہے، زیادہ تر ہماری عزاداری کے طریقوں میں وہیں کی نمائندگی ہے۔ دوسرا کلچر، بڑا کلچر حیدرآباد کا ہے، دہلی کا ہے، اس میں 5 محرم شاید میر انیس کے دور سے یا اس سے پہلے تاریخ میں لکھا ہے لوگوں نے کہ کب سے یہ شروع ہوا، ان کے لیے ان سے منسوب کر دی گئی ہے، ان پر رونے کے لیے منسوب کر دی گئی ہے کہ جن کی ماں زندہ تھی
مگر اس نے اپنے بچوں کا کبھی ماتم نہیں کیا۔ ہم روئیں گے، روتے ہیں، سب پہ روئے ہیں، مگر پوری تاریخ کربلا میں صرف 2 شہید دکھائی دیتے ہیں۔ اصغر ذبح ہو کے آئے تو ماں نے تڑپ کے کہا تھا بنیا مثل کا ینحر، میرے لال تیرے جیسے بچے بھی ذبح ہو گئے، اتنا تو کہہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر رباب مدینے آنے کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، اور یہ نہیں کسی جب پوچھتے تو کیسے سائے میں چلی جاؤں، بچے کی یاد نہیں کرتی تھی، کہتی تھی میرا آقا حسین کی لاش کربلا کی دھوپ میں چھوڑ کے آئی تھی۔ مگر ایک جملہ تو کم سے کم کہا تھا، میرے لال تیرے جیسے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اون محمد ہے جن کی ماں زندہ تھی مگر روئی نہیں۔ اون محمد جعفر کی یادگار، عباس کے شاگرد، حسین کا خون، حسین کی تربیت میں پلے بڑھے، پوری شجاعت کے ساتھ لڑے، میدان میں گئے، شہید ہو کے زخمی ہو کے گرے، بلایا، ابھی حسین اکیلے نہیں جاتے ہیں، ابھی حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں، ابھی حسین کے ساتھ اکبر بھی ہے، ابھی حسین کے ساتھ قاسم بھی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت آئے گا کہ لاشیں اٹھانے کے لیے حسین جاتے رہیں گے اور ساتھی کم ہوتے رہیں گے، اور آخری وہ جب آئے گا کمر پکڑ کے چلے گے بھیا کے لاشے پہ تو بس اکبر بچے گا ساتھ دینے کے لیے، مگر جب اکبر کی لاش پہ چلے جائے اٹھانے تو اب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بھیا ماموں نے بھانجوں کو رخصت کیا، اپنے ہاتھوں سے بازو پہ سوار کر کے بھیجا، لڑے، خوب لڑے، اور اس کے بعد زخمی ہو کے گرے، بلایا، حسین ساتھ میں عباس، 2 جوان لاشیں اللہ کے خیموں میں رکھی، زینب کبریٰ نکلی۔ علم مقاتل میں لکھا تو نہیں مگر بڑا بے چین ہوتا ہوں سوچ کے کہ عباس سر جھکائے، ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہیں، بی بی ارے یہ زندہ تھا اور مجھے بچوں کی لاش آپ کی اٹھانا پڑی، شرمندہ ہوں۔ لاشیں دیکھ کے زینب تڑپی رہی، بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، مزاج زینبی بھی یہی ہے، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سجدے میں سر رکھا، تیرا شکر کے قربانی کا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، قدم قدم پہ زینب بھیا کا ماتم کرتی رہی، قدم قدم پہ زینب بھیا کا ماتم کرتی رہی۔ 11 محرم کو قافلہ جب گزارا جا رہا ہے شام کے وقت مقتل میں، ادھر سے جدھر لاشیں پڑی ہیں بیویوں نے خود کو گرایا، اپنے اپنے وارثوں تک پہنچایا۔ زینب کے 2 گود کے پالے اسی زمین پہ سو رہے ہیں، مگر زینب نے بھیا کو دیکھا، ماتم شروع کیا، نانا رسول اللہ آپ کے اوپر ملائکہ سماوات درود السلام بھیجے، اور آپ کے حسین کی لاش یہ زمین پر بے گور و کفن پڑی ہے، خاک میں ڈوبی ہوئی، بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں مگر بھیا کا ماتم کیا، قدم قدم پہ بھائی کا ماتم کرتی رہی۔ جب رہائی کی خبر ملی پھر فرمائش کی، بیٹا جب سے تمہارا باپ مارا گیا ہے ہم تمہیں پرسہ نہیں دے سکے، کو ایک گھر خالی کرا دے، ہم اپنے بھیا کا ماتم بھی کریں گے اور بھیا کا پرسہ بھی دیں گے۔ اب بھی زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، اب جلدی سے 2-3 فکریں سن لے۔ مجلس سج گئی، شہداء کے سر بھی آ گئے، سر آنا شروع ہوئے تو بیویوں نے لے لے کے اپنے سروں کو سنبھالا، لیلا نے اکبر کے منہ میں رکھے، رباب نے ننے سے لال کے چھوٹے سے دہن پہ منہ رکھا، قاسم کا دل سب لے کے عمر فرما، زینب بھیا کے سر لیے رو رہی ہیں۔ شام کی عورتیں بولنے لگی، ارے یہ 2 جوانوں کے سر چاند جیسے چمکتے سر رکھے ہیں، لگتا ان کی ماں زندہ نہیں ہے۔
آواز دلائی، ارے ماں زندہ ہے مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، زندگی گزارتی شام کے زندان میں، حسین کو روئی، آئی مدینے میں نانا کے مزار پہ پہنچی، آقا بھیا حسین مارا گیا، لالا حسین کا ماتم، حسین کا ماتم، وقت گزرا، آئے عبداللہ چلو اب گھر چلو، پہنچی، بلانے پہ عبداللہ گھر میں نہیں تھے، صحن خانہ میں داخل ہوئی، سامنے وہ حجرہ جس میں وہ محبت ہوتے تھے، اندر پہنچی، بستر اب بھی لگے ہیں، تو پہلی اور آخری بار کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اون محمد، ارے تمہاری ماں آئی ہے، کیا اٹھ کے استقبال نہ کرو گے، کیا سلام نہ کرو گے، واہ غربتا واہ مظلوما سے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم